صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اپنی نصیحت کے لیے سناتا ہوں۔ آپ نے ماشاء اللہ سبھی اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے، اللہ غفلت سے نکالے، اپنی یاد میں لگا دے۔ سات ہزار خلیفہ تھے مجدد صاحب، وہی ہے نا؟ یہ مطالعے کی ترجمہ کا اور اچھی ہے، سب لکھا ہوا ہے، سنا دیجیے کہ جاننا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاننا چاہیے کہ اہل تقوی کو جب کوئی شیطانی خیال آلے پڑتا ہے، ان کو تقوی مولا کی نافرمانی پر اصرار نہیں کرنے دیتا۔ اہل تقوی جو پہلے متقی ہیں ان پر بھی خیالات آتے ہیں، لیکن خیالات پر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ اہل تقوی کو جب شیطانی خیال آلے پڑتا ہے، ان کو تقوی مولا کی نافرمانی پہ اصرار نہیں کرنے دیتا، بلکہ ان کا تذکر یعنی یادداشت ان کو مولا کی طرف پھیر دیتا ہے۔ خیالات وساوس آتے ہیں تو ان وساوس سے اللہ تعالیٰ حقائق کی طرف اس کی توجہ موڑ دیتی ہے۔ دعا کیجیے ہمارا بھی حالی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو فکر آخرت ہی کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری بات حضرت بہت خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ماشاء سب لوگ متاثر تھے۔ بعد میں کہا کہ بھائی میرا بھی یہی حال تھا، ہم لوگ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، کہا میرا بھی یہی حال تھا، نہیں آخرت کی فکر تم اس کو خاموش کر دیا تھا اور فکر میں ڈال دیا تھا۔ جاننا چاہیے کہ اہل تقوی کو جب کوئی شیطانی خیال آلے پڑتا ہے، ان کو تقوی مولا کی نافرمانی پہ اصرار نہیں کرنے دیتا۔ اتق اللہ، اللہ سے کا تقوی جب ہوتا ہے تو ہر جگہ وہ تقوی محفوظ رہتا ہے، شروع میں بھی آخر میں بھی۔ بہت مشہور واقعہ ہے، شیطان ایک بزرگ کے یہاں گیا، ہزاروں میں بکھانا چاہا توحید ہی کے بارے میں، بہت مشہور، بچپن سے حضرت اس وقت روحانیت آئی ان کے کہا کہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ اللہ کو بغیر دلیل ہم نے ایک مانا، اس وجہ سے ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو ایمان کو برقرار رکھے، ثابت قدم رکھے۔ پوری کوشش شیطان کی ہوتی ہے کہ اس کو اپنی طرف یا کسی غیر کی طرف متوجہ فرما دے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کی وفات ایسی ہوتی ہے، وہی کہتا مر جاتا ہے کہ فلاں کپڑا اتنے پیسے، اتنے آنے گز، اتنے گز، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا، پوری کوشش کرتا ہے کہ عقیدت میں اس کی عاقبت کو برباد کر دے۔ اللہ ہم سب لوگوں کی عافیت کو برقرار رکھے۔ جاننا چاہیے کہ اہل تقوی کو جب کوئی شیطانی خیال آلے پڑتا ہے تو تقوی مولا کی نافرمانی پہ اصرار نہیں کرے،
تقوی جو ہے نافرمانی میں نہیں کرنا. اہل تقوی کو جب کوئی شیطانی خیال آلے بڑھتا ہے، ان کو تقوی مولا کی تقوی مولا کی نافرمانی پر، ان کو تقوی مولا کی نافرمانی پہ اصرار نہیں کرنے دیتا. تقوی اتق اللہ حیثما کنت، اتق اللہ، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. کتنی جامع تعلیم ہے. اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. چاہے آسمان پر ہو، زمین میں، جنگل بیابان میں، ہر جگہ اللہ موجود ہے. اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. کوئی برائی ہو جائے حسنہ کر لو، مٹا دے گا. اچھی جامع حدیث ہے. اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق. اس کو نہیں چھوڑا. خالی مولا کا حق نہیں ہے، لوگوں کا بھی حق ہے، اس کا بھی خیال رکھو آخر تک. نہیں جس کو جو چاہو کہہ دو نہیں. اس کو تو عورت احتیاط رکھنا چاہیے. اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. لوگوں سے اچھا معاملہ کرو آخر تک. جاننا چاہیے کہ اہل تقوی کو جب کوئی خیال آلے پڑتا ہے، ان کو تقوی مولا کی نافرمانی پر اصرار نہیں کرنے دیتا. ان کو تقوی دل میں ہے تو نافرمانی نہیں کرنے دیتا، بلکہ اس کا تذکر یعنی یادداشت ان کو مولا کی طرف پھیر دیتا ہے. دنیاوی خیالات آتے ہیں، اس وقت اللہ کی طرف توجہ. ہمارے بزرگوں کا یہی حال ہے الحمدللہ. کسی کا انتقال ہوا تھا، حضرت محمود رحمت سنا کہ فلاں کا انتقال ہوا اور اس حالت میں ہوا ہے تذکر آخرت کا. اللہ تعالیٰ کہا میں اپنے لوگوں کی موت ایسی ہی چاہتا ہوں. محمد رحمت خود مجھ سے، میں اپنے لوگوں کی موت ایسی ہی چاہتا ہوں کہ تذکر کے ساتھ، یاد خدا کے ساتھ، یاد آخرت کے ساتھ ہو. بہت حضرت کا عجیب حال تھا. مطلب جاننا چاہیے کہ اہل تقوی کو جب کوئی شیطانی خیال آلے بڑھتا ہے، ان کو تقوی مولا کی نافرمانی پر اصرار نہیں کرنے دیتا. اہل تقوی کو پریشانی آتی ہے کہ ان کا تقوی جو ہے روک دیتا ہے. تو عادی بنانا چاہیے اسی دن کے لیے. آدمی کو مشق آتا ہے تقوی کی، یاد خدا کی، لیکن وہ اس وقت تو ہے ہی ہے، اس وقت کام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے کر دے. جاننا چاہیے کہ اہل تقوی کو جب کوئی شیطانی خیال آ لیتا ہے، نہیں بلکہ آل لپٹتا ہے، یہ ہے لکھا ہوا. مطلب ان کو بھی ایسا ہوتا ہے، ان کو تقوی مولا کی نافرمانی پر اصرار نہیں کرنے دیتا. ان کو تقوی سمجھے نا، ان کو تقوی مولا کی نافرمانی پر اصرار نہیں کرنے دیتا، بلکہ ان کا تذکر یعنی یادداشت ان کو مولا کی طرف پھیل لاتا ہے. کتنی عمدہ بات ہے، ہمارے لیے بھی کتنی عمدہ بات ہے. وہی نکلا ہے کھولا، یہی نکلا تھا. اللہ تعالیٰ کا تقوی. اہل تقوی کو جب کوئی شیطانی خیال آلے بڑھتا ہے، ان کو مولا کی نافرمانی پر اصرار نہیں کرنے دیتا. تقوی سمجھے، ان کو تقوی مولا کی نافرمانی پر اصرار نہیں کرنے دیتا. یہ بات حتمی ترجمہ ہے، وہی ہے نا. بلکہ ان کا تذکر یعنی یادداشت ان کو مولا کی طرف پھیر جاتا ہے.
اور ان کا تذکر کئی قسم پر ہے۔ بعض لوگ ثواب کو یاد کر لیتے ہیں، یہ سب مصیبتیں جو ہیں ثواب ملے گا، تسلی ہو جاتی ہے، یہ کر لو تو یہ مل جائے گا۔ بعض عقاب کو، اللہ کی سزا کو، بعض ثواب کو، اپنا اپنا مزاج ہے۔ بعض حساب کے لیے کھڑے ہونے کو سوچ لیتے ہیں، بعض ترک معصیت کے بڑے ثواب کو، ترک معصیت کو بڑے ثواب کو یاد کر لیتے ہیں تسلی کے لیے، بہت عمدہ بات ہے۔ بعض احسان گزشتہ کو یاد کر کے نافرمانی سے شرما جاتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ احسانات کیے ہیں، انہیں کی نافرمانی کر رہے ہو۔ بعد ماں باپ کے احسان کو یاد کر کے ان کے عوض کو فران کرتے ہوئے شرما جاتے ہیں، بعد ماں باپ کے احسان کو یاد کر کے ان کے عوض کو فران کرتے ہوئے شرما جاتے ہیں، بعد اللہ کا قرب یاد کرتے ہیں، بعد اللہ تعالیٰ کے محیط ہونے کو یاد کرتے ہیں، بعد اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے، سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی دیدار خدا بندی۔ ایک اور کتاب ہے اس میں دیدار مجھ سے نکالیے گا، علامہ شارانی کی ہے۔ بعد اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو یاد کرتے ہیں، بعد اللہ تعالیٰ کے عہد کو یاد کرتے ہیں، بعد لذت گناہ کا فانی ہو جانا یاد کرتے ہیں، لذت فانی ختم ہو جائے گی، اللہ کہہ جانا ہے تم کو ان گناہوں سے ترک کر کے جاؤ اس کے خیرات سے۔ بعد اللہ کے دیکھنے کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہم لوگوں کو دیکھ لائے، رویت باری ہے۔ بعد اللہ تعالیٰ کے دیکھنے، بعد اللہ تعالیٰ کے عہد کو یاد کرتے ہیں، عہد کر کے آئے ہم آپ کی فرما برداری کریں گے۔ بعد لذت گناہ کا فانی ہو جانا اور اس کے مواخذے کا باقی رہنا یاد کرتے ہیں، فانی لذت ہے لیکن اس کی سزا باقی ہے، اس وقت لذت تو ختم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے نظر خود ابو کا صدیق یا تھے ایک ہی سواری پر یا اور کوئی تھے اور صاحب، ان کی نظر سواری پر تھے، ان کی نظر کسی عورت پر پڑی، حضور نے یوں ہاتھ پر ادھر کے دیکھ دیا، عملی اصلاح کیا۔ ہم لوگ بمبئی گئے جب تو حضرت بہت بد نظری پر بیان فرماتے تھے، ماشاء اللہ بہت، کیونکہ الہ آباد میں اور ممبئی میں بہت فرق ہے، مستقل بیان فرمایا، میرے بعد میں پہنچا لیکن معلوم کہ اسی پر بیان ہے۔ کوئی بہت زیادہ پرہیزگار تھے مولانا، بچپن سے عورتیں جو اس کے سامنے نہیں ہوتے تھے، ان کی والدہ کہتی تھی دال کی مچھلی جو تھی نہیں کھاتے تھے، تو کہ ہے دال کی مچھلی مشترک ذمہ داروں کو اس کو ناجائز سمجھتے تھے، خرید کر کے کھاتے تھے۔ حضرت ماشاء اللہ بد نظری سے بہت بچتے تھے، بہت بچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو پیر شدی حافظ، جو پیر شدی حافظ میں کدہ بے روش ہو رندی و حوصلہ کی، میں خود پڑھتے ہوئے اشعار کو گنگناتے ہوئے میں نے کوئی نہیں سنیا ہوگا، اس بات سے اپنے کمرے میں پڑھ رہے تھے، میں پہنچ گیا، جو پیر شدی حافظ میں کدہ بے روش ہو رندی و حوصلہ کی درحد شباب اولا۔ اے حافظ یعنی اے وسیع اللہ، یہ ہے نا جو پیر شدی حافظ میں کدہ سے اب نکلو، یہ سب جوانی میں زیبتا، بڑھاپے میں بھی وہی، یہ حضرت کا کسی نے سنا نہیں ہوگا اور اللہ سے نہیں سنا ہوگا، جو پیر شدی حافظ میں کدہ بے روش ہو رندی و حوصلہ کی درحد شباب اور جوانی میں کر لیا جو کر لیا بڑھاپے،
معلوم ہے کہ بزرگان دین اپنی اصلاح کے اخیر تک فکر رکھتے ہیں. کبھی کہتے تھے ہم لوگ غافل نہیں رہتے. اسی میں اصلاح و تربیت کا باب کھلا، جس کو ڈانٹ دیا مجھے بھگا دیا چلا رہو، تاکہ اصلاح کی طرف فکر ہو جائے. یہاں ایسا کوئی کرتے ایک بھی نہ ہوئے، بات سب کو لگا چل، سب لوگ باہر کھڑے ہیں. کیا بات ہو رہی ہے؟ حضرت نے نکال دیا ہم لوگوں کو. بڑے بڑے لوگ رہتے تھے. تو پیر شدی حافظ اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، خود اصلاح کی فکر. ہمارے سامنے ایک بات ہے کہ میں تھا، حضرت قاری صاحب کی چھوٹی لڑکی تھی، پیری کھلانے کے لیے دیا. ایسے کھانے میں پیری نہیں رہتی ہے، میں بھی پیری ایک چمچہ کھایا، اس بچی کو دے دیا، کھا ڈالو بیٹی، ہم کریں گے تو ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء اللہ لوگ سمجھتے ہیں کہ طرح ہم کریں، ہم کھائیں گے. یہ مجھے بالکل اچھی طرح جملہ یاد ہے. ہر وقت رہنے کا فائدہ یہی ہے، ہر کسی کی بات معلوم ہوتی ہے. جو پیر شدی حافظ ازمائے قدر بے نوش ہو، رندی و حوصلہ کی درہد شباب. اور اب سنتے ہی نہیں ان باتوں کو، سنتے ہی نہیں تو کیا عمل کرو گے؟ تم اپنے اکابر کی سیرت جانتے ہی نہیں تو کیا عمل کرو گے؟ سننا بھی گوارا نہیں. پیر کی بات ہو رہی ہے، تمہارے پیر کی بات ہو رہی ہے. قدر اصلاح کی فکر کھاتے کھاتے چھوڑ دیا، کھا جا نہیں. یہ کہ میرے سامنے ایک بات ہے، خالہ دے دیا ہے. پھر یہ تھی بہت لذیذ، کہا ہم کھائیں، یہ بھی لے جائے کھا ڈالو، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. تو پیر شدی حافظ ازمائے قدر بے روش ہو، رندی و حوصلہ کی درہد شباب. اولا جاننا چاہیے کہ اہل تقوی کو جب کوئی شیطانی خیال آل بڑھتا ہے، ان کو تقوی مولا کی نافرمانی پر اصرار نہیں کرنے دیتا. جب کوئی شیطانی خیال ہے، کہتے ہیں اہل تقوی کو جو ایسا ہوتا ہے تو اصرار نے، تو ان کو تقوی مولا کی نہ، تو ان کو تقوی سمجھ نا، ان کو تقوی مولا کی نافرمانی پہ اصرار نہیں کرنے دیتا، بلکہ اس کا تذکر یعنی یادداشت ان کو مولا کی طرف پھیر لاتا ہے. یہ سب کے لیے ہے نا، کسی عمر کی قید بھی نہیں مل صاحب. یہ بیماریاں تو ایسی ہیں بڑھاپے کے آخر تک رہتی ہیں. بڑھاپا بوڑھا ہو گیا لیکن بدنظری سے نہیں بچتا. اب لوگ تو اسی میں رہے ہیں. ماشاء اللہ سب ایسے مریض آتے تھے نا، کوئی ایسے مریض تھوڑے ہوتے یہاں کے، بوڑھے ہو گئے. تو پیر شدی حافظ ازمائے قدر بے روش ہو، رندی و حوصلہ کی درہد شباب. اولا رات کا شعر. تو پیر شدی، آپ کو یاد ہو گئے نہیں؟ تو پیر شدی حافظ حضرت پڑھتے تھے. تو پیر شدی حافظ ازمائے قدر بے روش ہو، رندی و حوصلہ کی درہد شباب. اولا جوانی میں ہوا ہو گیا، بڑھاپے میں بھی وہی. اخیر تک لکھتے تھے جو بدنظری وغیرہ کی جو عادت اصلاح کر لو. تھے ہمارے یہاں بڑے نیک آدمی، کہتے تھے یہ گناہ ایسے ہیں جو اخیر تک رہتے ہیں، یہ نہیں کہ بڑھاپے میں ختم ہو جائے. ابھی سے اصلاح جوانی ہی میں ہو جاتی ہے. جوانی کی اصلاح اخیر تک رہتی ہے، بڑھاپا بھی اس کا ٹھیک ہوتا ہے. جس کی جوانی ٹھیک نہیں، بڑھاپا بھی ٹھیک نہیں ہوگا. جو پیر شدی حافظ ازمائے قدر بے روش ہو، رندی و حوصلہ کی درہد شباب. اہل تقوی کو جب کوئی شیطانی خیال آد پڑتا ہے، ان کو تقوی مولا کی نافرمانی پہ اصرار نہیں کرنے دیتا. تقوی ہوگا تو بلکہ ان کا تذکر یعنی یادداشت ان کو مولا کی طرف پھیر لاتا ہے.
گناہوں سے پھیر کر کے ان کی اطاعت پر لاتا ہے، اور ان کا تذکر کئی قسم پر ہے۔ بعض لوگ ثواب کو یاد کر لیتے، اس گناہ سے بچو گے تو یہ ثواب ملے گا، اس نظر کو ہٹاؤ گے تو یہ ثواب ملے گا۔ بعد عقاب کو اگر کرو گے تو عذاب ہوگا، یاد کرتے ہیں۔ بعض ثواب کو یاد کرتے ہیں، بعض عقاب کو۔ بعد حساب کے لیے کھڑے ہونے کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کے کیا جواب دو گے۔ بعد ترک معصیت کے بڑے ثواب کو یاد کر لیتے ہیں، یہ اپنی نگاہ کو نیچی کر لو تو یہ ثواب ملے گا، نیچی نگاہ کر لیتے ہیں۔ بعد احسان گزشتہ کو یاد کر کے نافرمانی سے شرما جاتے ہیں۔ وہاں تھانوی کے ترجمہ ہے، وہی ہے نا، وہاں تھانوی کی مطلب بتاؤ، شاید کسی کے پاس یہ کتاب بھی ہو۔ ہم کو تو بڑی کسے دیا، شیر محمد ہے نا، مکے میں دیا ہے، تب یاد رکھا کہ ہم سب یاد رہتے ہیں۔ جو احسان کرتا ہے، اس کتاب سے بہت فائدہ ہوا کہ نہیں؟ وہاں بھی سنا ہے خوب، مکے میں وہ آتے تھے۔ جو پیر شدی حافظ ازمائے قدر بیروش ہو، رندی و حوصلہ کی درحد شبا۔ جوانی میں جو ہے ہو گیا، اب تو بوڑھے ہو گئے، اتنا احتیاط حضرت، کبھی اس کے باوجود دعاؤں کے لیے سبھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، لیکن کبھی بے اعتبار بھی نہیں، بات بھی نہیں سنتے تھے۔ کوئی آ بھی گیا پردے در پردہ ہم لوگ رہتے تھے، عورتیں ساتھ رہتی تھیں، ان کے گھر کی لڑکیاں۔ بے محابہ کسی کے سامنے ہوئی ہی نہیں حضرت۔ ماں کے زمانے سے ان کی ماں کہتی تھی کہ وسیع اللہ تو بچپن ہی سے پردہ کرتا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تال کی مچھلی بچپن سے نہیں کھاتے تھے، تال کی مچھلی ہے نا، کسی کی ملک نہیں ہے، حصہ میں تو ذمہ دار تھے وہ، تو ذمہ داری کے مد میں مچھلی ملتی تھی تال کے کنارے کے، ہم لوگ کھاتے نہیں تھے، مشہور تھا۔ اسی مچھلی کو ملاح سے خرید کر کے کھاتے تھے، اپنی مچھلی جو اپنے حصے کی مچھلی ہوتی تھی، ذمہ داری والی نہیں کھاتے تھے۔ تبھی سے حضرت کا شعرا تھا، مطلب بچپن ہی سے حضرت کو دادا وغیرہ ہمارے مانتے تھے۔ دادا ان کو کیوں نہیں لوگ مانیں گے؟ وہ کسی سے کوئی مانگتے ہیں؟ دادا نے کہا ان کو کیوں نہیں لوگ مانیں گے؟ کوئی مانگتے ہیں وہ کسی سے؟ حضرت واقعی نمونہ تھے مجھ سے، کوئی چیز اچھی سے اچھی تھی، تم لوگ کھا ڈالو، وہ اچھی لگتی تھی چیز، نہیں کھاتے نہیں تھے، اور ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، ایسے انداز تھا ان کا۔ بعد احسان گزشتہ کو یاد کر کے نافرمانی سے شرما جاتے ہیں، اللہ نے تم پر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، انہیں کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ بعد ماں باپ کے احسان کو یاد کر کے ان کے عوض کفران کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ بعد ماں باپ کے احسان کو یاد کر کے ان کے عوض کفران کا خیر۔ بعد اللہ کا قرب یاد کرتے ہیں، بعد اللہ کے محیط ہونے کو یاد کرتے ہیں، بعد اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو یاد کرتے ہیں، ابھی دیکھنا ہے، سامنا ہوگا، انہیں کی نافرمانی تم کرو گے۔ بعد اللہ تعالیٰ کے عہد کو یاد کرتے ہیں، بعد لذت گناہ کو فانی ہونا سوچتے ہیں، فانی ہے لذت اب یہاں، اور ان کے مواخذے کا باقی رہنا یاد کرتے ہیں۔ بعد نافرمانی کے وبال و رسوائی کو یاد کر کے اس کو ترک کر دیتے گناہ۔ بعد فرما برداری کے فوائد و عزت کو یاد کر کے ان کی راہ چلتے ہیں۔ نافرمانی مذمت، فرما برداری کے مدح کو۔
بعض اللہ کی قیومیت کو یاد کرتے، اللہ قائم ہے، سب دیکھ رہا ہے. بعض اللہ کی عظمت اور سلطنت کو یاد کرتے ہیں. اللہ حاضر قیاس. جن جن چیزوں سے تذکر متعلق ہو سکتا ہے اور ان کا حاصل نہیں ہے، ہم نے اتنا بھی اسی بات سے کہہ دیا کہ اہل تقوی کے احوال سے تجھ کو کچھ مناسبت ہو جائے، کس طریقے سے کیا سوچ کے تقوی سے اہل اللہ بچتے ہیں. ہم نے اس کا ایک نمونہ پیش کر دیا ہے. خود جس پر پڑھتی ہوں خیال رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خود یاد کہ اہل تقوی کے احوال سے تجھ کو کوئی مناسبت ہو اور اہل بصیرت کے مقامات پر کچھ کو آگاہی خوب سمجھ لو. ٹھیک ہے نا. اللہ ہم سب لوگوں کو تقوی عطا فرمائے. بہت اچھی کتاب ہے، اتنی پتلی، سالہ سال سے سنا رہا ہوں. یہ شاید ملی تھی وہیں جدہ میں ملی تھی. پھر ہم نے عربی ڈھونڈوایا ہے. ایک آدمی 2 بجے رات میں مکے کے بازار میں عربی اس کی ملی. تو عربی والی کہاں ہمارے ساتھ ہے ترجمہ نہیں پورا ہوا نا. بہرحال خیال تو رہا مولانا، پیش کرنے کا بھی خیال رہا کہ دین کی باتیں پیش کروا لوگ سامنے، خود بھی اس کو مستحضر رکھوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. خود اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی اصلاح، ساری امت کی اصلاح. وہاں ملے گا اس کا ثواب اجر تو وہاں دیکھنے پائے گا. یہاں کیا ہے، ایک بد نظری کا عذاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے سواری سے، حضرت ابن عباس آگے پیچھے کہیں بیٹھے تھے. بہرحال حضور نے دیکھ لیا کہ ان کی نظر ایک اور یوں پکڑا، ادھر کیوں کرے، ادھر کیوں دیکھتے، ادھر دیکھو. یعنی عملی اصلاح کیا. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، بیماریاں اللہ دور فرمائے، کچھ کام لے دین کا مزید. یہ بھی دین کا کام ہی ہے مولانا، ہے کہ نہیں؟ دین کا کام ہی ہے. یہ کام ہی سمجھ کے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ثواب دے گا اور آپ لوگ بھی رہبری ہوگی تو آپ لوگ بھی دعا دیں گے، ثواب ملے گا انشاءاللہ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.